لاہور میں اڈے کون چلاتا ہے؟ رانا ثناء اللہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اتنے بھولے سمپل سادے تو ہوتے نہیں ہیں. جو بھی کموڈٹی پکڑی گئی ہے فرانسک لیب بتا دے گی کہ یہ بنی کب تھی. منسٹر نارکوٹکس نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے کئی ہفتوں تک ان کی گاڑی کو مانیٹر کیا. ان کی وائف نے تردید کی کہ انہوں نے کبھی لانگ ٹریول نہیں کیا اپنے شوہر کے ساتھ. کیا پوری اسراریت تھی کہ کون بنا رہے ہیں ملک کی پالیٹکس میں. اس کو کچلنے کے لیے عمران خان جیسے پتھر دل آدمی کی ضرورت ہے. سیاستدان لیڈرز ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں جن کی شخصیت کو ہم دیکھ کے انسپیریشن لیتے ہیں اور آئیڈیلائز کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہماری سوسائٹی کے اندر سیاستدان کرپٹ ہوں اور پھر فردر ان پہ نارکوٹکس جیسے الزامات آنا شروع ہو جائیں کہ دے ڈیل ان ڈرگس، ایکچولی دیٹس ناٹ اے گڈ سائن. اور ہمارے یہاں پہ جو لیٹسٹ ابھی انسیڈنٹ رانا ثناء اللہ کا ہوا، بڑی شرمندگی ہے. پوری دنیا میں جب اس طرح کے میسیج جائیں گے تو شاید یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ سیاستدان ڈرگز کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور ڈرگ مافیا کے لوگ سیاست میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیا پہلے وہ ڈرگ مافیا سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں پھر سیاست میں آتے ہیں، یا سیاست میں آنے کے بعد؟ انڈیا میں بے شمار لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے. امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان دونوں پیشوں سے ایک ہی وقت میں منسلک نظر آتے ہیں. سہیب برگوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت انسائٹ ہے، ڈیٹیل میں آج ان سے پوچھیں گے. سہیب بھائی تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں اور ڈرگز جو ہیں، یہ دو ایکسٹریم، اگر ہم میرٹ پہ بات کریں، فلسفی کی بات کریں، ایک لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں ڈرگ کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن بن گیا یہاں پہ. جی ہاں بالکل. پاکستان میں ڈرگ مافیا جو اس کا لفظ ایکچولی استعمال ہونا شروع ہوا 1980s میں. اچھا اوکے. اور 1980s میں بھی اس وقت جب پاکستان جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ملوث ہوا افغان وار میں. ٹھیک ہے. افغان وار میں جو جنگ لڑی جانی تھی وہ ایکچولی ڈرگ کے پیسے بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. امریکہ بھی فائنینس کر رہا تھا لیکن ڈرگس کے پیسے بھی شامل تھے. اور خود جو افغان بڑے طالبان اس زمانے میں، طالبان تو تھے نہیں، جو بھی اس زمانے میں افغانستان کے لیڈرز تھے، میں نام نہیں لوں گا، ان میں کئی ایک پر یہ الزام تھا کہ وہ ڈرگس کا پیسہ جو ہے وہ رشیا کے خلاف وار میں یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ حاصل تھی وار کو، تو کوئی ملک بولا نہیں اس پہ. رائٹ. اچھا امریکہ کو یہ سارا علم تھا کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ اس میں ہے. اچھا اس وقت تقریباً کوئی 10% لوگ تھے افغانستان کی 10% آبادی، 9.3% جو ایک بہت ہیوج آبادی ہے، وہ ڈرگس کی بزنس میں ملوث تھی. کاشتکار تھے. 10% آبادی بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ وہ فگرز ہیں کہ جو کہ امریکہ نے دیے. جی ہاں 10%. اور اس میں ایک پاکستان کی پٹی کے ساتھ جو کوئی تقریباً 1.83 لاکھ ہزار ایریا جو ہے، ہیکٹر جو ہے وہ زیر کاشت تھا. اب بھی ہے یہ، مطلب اب بھی ہے، اس سے تو زیادہ ہے. اگر افغانستان کی ہم جیوگرافی دیکھیں تو یہ بارڈر کے ایریا جہاں پہ بارڈر کے ساتھ ہمارے جو ہے نا جی، ہمارے یہاں سے مکران، اور یہ چونکہ اس میں اسمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے ساحلی علاقہ زیادہ. ٹھیک ہے. مکران کی کوسٹ، گوادر کا تھوڑا سا، کراچی کے بندر کا، مطلب لائک کاشت کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن تو بارڈر ایریا کمپیریٹیولی بہتر سمجھا جاتا ہے. خود امریکہ نے ایک رپورٹ دی کہ یہ جو طالبان کا بزنس ہے یہ $3 بلین کی وار ہے. ان کو اپنی وار لڑنے کے لیے $3 بلین چاہیے، اور وہ یہ جنریٹ کر رہے ہیں ڈرگس منی سے. اب یہ $3 بلین کہاں پہ جا رہا ہے؟ اس وقت جو امریکہ کی لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ $70 بلین کی ٹریڈ ہے ورلڈ وائڈ اس کی، جس میں ایک ہیوج پورشن جو ہے میکسیمم اس کا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جسٹس کھوسا صاحب از چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے بھی اپنے ایک فیصلے کا آغاز جو ہے وہ بالکل جی ڈرگ لارڈز کے. ٹھیک ہے. آل رائٹ. تو سر بات یہ ہے کہ ڈرگس کا پیسہ جو ہے وہ وار لڑنے میں کام آتا ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ ایک ہے. میکسیکو میں جو اندر ان کی چل رہی ہے خانہ جنگی، اس میں بھی یوز ہو رہا ہے. ساری جہاں بھی چونکہ یہ آسان بنی ہے نا، اس کو حاصل کرنا آسان ہے، اور اس کے ریٹرنز بڑے ہائی ہیں، تو شاید اس لیے. لیکن سم آف دا ادر دس از اے بینڈ آئٹم، دس از اے بینڈ ٹریڈ، دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ریکگنائزڈ ٹریڈ. اس کے باوجود انفلوئنشل لوگ جو ہیں، عام آدمی شاید نہیں کر سکتا، وہ لوگ جو طاقتور ہیں وہ اس بڑی ٹریڈ میں آتے ہیں، جس میں وار لارڈز ہیں، ڈرگ مافیا لارڈز ہیں، اور پولیٹیشنز ہیں. تو پولیٹیشنز کا عمل دخل جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر، ایک سینئر وزیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، آج کل ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اپوزیشن میں، وہ خود بھی اپوزیشن میں، ذوالفقار مرزا صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ رحمان ڈکیت کراچی میں امن کمیٹی کے ایک تھے،
ان کا انہوں نے مرڈر کیا پولیس کی مدد سے. بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہے, لیکن جب ان کی یہ ہلاکت ہوئی اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق ڈرگ مافیا سے ہے. اسی طرح بلوچستان کے علاقے مکران میں جو ہے نا ایک اور آدمی مرے, رحمان نام کے, تو ان کے بارے میں بھی آیا کہ ان کا تعلق بھی اسی مافیا سے جڑا ہوا ہے. اور ایک ایم این اے جو نواز شریف کے بہت قریب تھے, ان کی کابینہ میں بھی تھے اور مکران سے ان کا تعلق ہے, ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ ایک مافیا کے آدمی سے سپورٹ لیتے رہیں, تاہم انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور صاحبہ تھیں جو وفاقی وزیر رہ چکی ہیں ایجوکیشن کی, تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کی جو فائنینس تھی الیکشن کمپین میں کچھ پیسہ جو ہے وہ فلاں صاحب نے لگایا جو مافیا کے ڈرگ مافیا کے آدمی ہیں. رائٹ. انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس سے پیسہ لیا, جب انہوں نے میرے مدد کی اس میں الیکشن کیمپین میں, تو وہ یہ سارا کام چھوڑ چکے ہوئے تھے. اچھا, پہلے کرتے تھے, لیکن سر پیسے تو وہی تھے نا جو انہوں نے اس ٹریڈ سے حاصل کیے. جی ہاں, پیسہ تو وہی ہوتا ہے, ورنہ پیسہ ہوتا کہاں ہے پاکستان میں نا. اور یہ تو بات ایک ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیڈ ہے. دیکھیں FATF کا جو ایشو بنا ہوا ہے وہ بھی ساری منی لانڈرنگ کا ایشو ہے, اور اس کے پیچھے بھی یہی پیسہ ہے, کیونکہ ورلڈ وائڈ ایک کانسیپٹ ہے کہ جائز منی اتنی تیزی سے نہیں پیدا ہوتی اور اتنی تیزی سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھاری نہیں ہوتے جتنی تیزی سے ڈرگ کا پیسہ جو ہے اس میں جائے تو پھر وہ اکاؤنٹس بھرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. الیکشن لڑنے کے لیے سر بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اسی طرح, اور نظر نہ آنے والے پیسے سر خرچ ہوتے ہیں, نظر نہ آنے والے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ جو اس ٹریڈ سے جو لوگ منسلک ہیں وہ پالیٹیشنز کو اپروچ کرتے ہیں یا پالیٹیشنز ان کو اپروچ کرتے ہیں, بیکاز آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ نیکسس تو ہے, یہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کا لنکیج تو ہے اپنی جگہ پہ موجود. جی ہاں, اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو امریکہ کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک یہاں کے ہمارے بعد میں ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی بنے تھے, MNA بھی رہے, ان کا بھی نام تھا. پھر ایک اور ڈسٹرکٹ کونسل کے تھے, ان کا بھی نام تھا. ڈسٹرکٹ کونسل لاہور کے چیئرمین. جی ہاں, لاہور کے رہے ہیں. رائٹ. امریکہ ریگولر اس طرح کی رپورٹ چھاپتا رہتے ہیں, وہ مختلف موقعوں پر اپنا کرتا رہتا ہے نا رائٹ چیزیں. اور پاکستان کے بارے میں تو ان کی واشنگٹن پوسٹ کی, پھر امریکن گورنمنٹ کی, CRS کی, کیونکہ ایکچولی جب امریکنس کے کا یہ ہے کہ وہ کوئی کام ریسرچ کے بغیر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے پاس ریسرچ کے لیے لائبریری آف کانگریس کا سسٹم بھی موجود ہے, ان کا اپنا سسٹم بھی موجود ہے, کانگریس مین کو بھی پورا ایک اسٹاف ملتا ہے اس کام کے لیے. تو ان کی بہت زیادہ ریسرچ پیپرز تیار ہوتے ہیں. پلس لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کتابیں اوریجنل چھپتی ہیں, جتنی بھی کتابیں اوریجنل چھپتی ہیں, ان کی ایک ایک کاپی امریکیوں کا آدمی, لائبریری آف کانگریس کا آدمی آ کے پرچیز کر کے جاتا ہے, اور وہ وہاں پہ موجود ہے. ہاں, اور وہ دیکھتا ہے کہ جو روٹین میں ان کا سسٹم کام کر رہا ہے اس نے ان کو اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا ہے. بالکل. یعنی اتنا ان کا لٹریچر اور ڈیٹا کے بارے میں اتنے کیئرنگ ہے وہ, تو ان کو ہمارا سارا پتہ ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں سر, ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو SHOs ہیں, جو پولیس اسٹیشنز میں جو لوگ ہیں, ان کو ہر گھر کا, ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈرگس بیچی جا رہی ہیں, کہاں پہ اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے. اور اٹس اے ویری انفارچونیٹ, یہ پولیٹیشین جو بڑے لیول پہ یا ڈرگ مافیا کے لوگ جو بڑے لیول پہ سے ٹریڈ کرتے ہیں, آج ہمارے اسکولوں کے بچے دے آر ایڈکٹیڈ, 12-14 سال کے بچے جو ہیں دے آر انٹو دی ڈرگس, اینڈ اٹس آل بیکاز یہ کہیں نہ کہیں سے اوریجنیٹ ہوئی. کسی نے اپنے مانیٹری گین کے لیے, کسی نے اپنے الیکشن کے لیے اس میں حصہ لیا. سر, اس کو روکنا اس لیول پہ جہاں پہ بڑی مقدار میں سے اسے ٹریڈ کیا جاتا ہے, کیا اتنا ہی مشکل ہے, ناممکن ہے؟ کیا وہاں پہ بھی رشوت دی جاتی ہے اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے سر, اگر تو میں ہوں کیریئر تو 2 منٹ میں پکڑا جاؤں گا. اگر کیریئر VVIP کاریں ہیں, ہاں, تو ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. رائٹ. جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی, انٹیریئر منسٹر نے, اس نے منسٹر نارکوٹکس نے کی, اور ان کے ساتھ ایک نارکوٹکس کنٹرول کے آفیسر بھی بیٹھے, تو وہ اس میں 2-3 میجر پوائنٹس آئے. نمبر 1 یہ کہ یہ بہت خطرناک گروپ ہے, یہ مینس مافیا کا گروپ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی جو اس پرٹیکولر کیس میں بھی ایسوسیٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مافیا. آپ یقین کیجئے, میرے ایک دوست کی شادی, اس کی دلہن بیگم نے لاہور سے امریکہ جانا تھا, تو اب شادی ہوئی تھی, ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی, جرمنی کے ایئرپورٹ پر اتری ہے, وہاں پہ کہتے ہیں اب مجھے ایسے لگ رہا ہے, جو بیگم ہے اس کی, کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی واچ کر رہا ہے, اور جیسے پراسراریت نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں سارے ایئرپورٹ پہ ایک عجیب سا منظر ہے. کہتی ہے میں پریشان ہو کے, تو ایک جگہ پہ نا انہوں نے مجھے انٹرسیپٹ کیا ڈرتے ڈرتے,
اور کافی کہتی ہیوج سیکورٹی آ گئی، اور پھر انہوں نے مجھے انٹرسیپٹ کر کے روک لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کی مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا مہندی ہے، انہوں نے کہا یہ لگتی کیسے ہے، سارا چیزیں سامان سمون نکالا گیا، کئی گھنٹے وہ وہاں پہ ڈیٹین رہی۔ اب آخر میں وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک اٹلی کا مافیا ہے، گروپ ہے بہت بڑا، جو اپنے ہاتھوں پہ اس قسم کے نشان بنا کے پھرتا ہے، اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم مافیا ہیں، جو کرنا ہے کر لو، تو وہ سمجھے کہ یہ وہ ہمارے خواتین کو آئیڈیا نہیں کہ جو ہمارے پیٹرن ہم مہندی کے بناتے ہیں، اگر آپ ٹریول کریں تو دیٹ کین بی ڈینجرس فار یو آلسو۔ اگر وہ سسلی مافیا سے ٹیلی کر گیا تو وہ گئے۔ اب سر بات یہ ہے کہ ڈرگس 2-3 طریقوں سے سمگل ہوتی ہیں، ایک ان کا ہے جو پہاڑی راستوں سے کیریئر کھوتے پہ ادھر ادھر لا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو یوزول روٹین کے راستے نہیں ہوتے، بڑے پیچیدہ اور ہوتے ہیں۔ دوسرا سر یہ ہے کہ جو بھرے ہوئے ٹرک آتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی 12,000 کا کمبل 200 روپے میں دے کے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی 200 روپے بھی پروفٹ ہوتا ہے، اس کمبل کے اندر جو لپٹا ہوتا ہے وہ ایکچوئل مال ہوتا ہے، کمبل کو خالی کمبل جو ہے وہ پیکنگ ہے۔ اب ٹرک کو جو نیچے اتنے سامان چھپا ہوا ہے، اس میں سے کمبل نکالنے میں تو مر جائے گا جو بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے سیکیورٹی پہ۔ تو سر ایک تو وہ ہے۔ تیسرا سر VVIP کاریں ہیں، یہ بھی اپنی، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، پرویز راٹھور صاحب SSP لاہور ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اچھا کافی کمپیٹنٹ آدمی تھے، انہوں نے کافی ساری کو 30-40 رپورٹس بنائی، لاہور میں اڈے کون چلاتا ہے ہر قسم کے۔ یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ پرویز راٹھور صاحب تھے نواز شریف کے زمانے میں SSP لاہور، ٹھیک ہے، جو 92 میں تھے اپنا نواز شریف کے زمانے میں، 98 میں 99 میں اسلام آباد میں رہے ہیں، رائٹ، اور لانگ مارچ کی جب بے نظیر نے کال دی تھی 98 میں، تو اس وقت وہ اسلام آباد میں SSP تھے، اور اتنے کمپیٹنٹ تھے کہ انہوں نے تمام بس اڈوں پہ کہہ دیا تھا کہ ڈرائیور جس کو بھی کسی کے گھر اتاریں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا بھائی گیا، وہ بھی پھر میاں والی جیل شفٹ ہو گیا وہاں سے۔ تو سر بات یہ ہے کہ بڑی کاریں جو ہیں نا، خود پولیس کی رپورٹ تھی، اس کو پتہ تھا کہ کہاں کہاں جو ہیں وہ ہیں، لیکن پولیس چونکہ یہ بڑا پراسرار کام ہو رہا ہوتا ہے اور پیسہ بہت ہوتا ہے اس میں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے ہائی کورٹوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں، اس کے بہت سارے کریکٹرز یا تو مر چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں، اور مارے اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ بتائیں نہیں، اس نیٹ ورک کو ایکسپوز نہ کریں۔ اور جو کچھ وزیر نارکوٹکس نے کہا ہے وہ 100% درست ہے کہ مافیا کو جو ایکسپوز کرتا ہے اس کی لاش بھی نہیں ملتی بعض اوقات، رائٹ، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب آدمی گیا کہاں۔ اس کے خود اپنا امریکن واشنگٹن پوسٹ کے نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہے 94 میں، انہوں نے لکھا کہ جی کئی لوگ ایسے ہیں، لوگ ہیں اس میں آئے ہیں اور ان کو لفافے میں بم ملا ہے، انہوں نے لفافہ کھولا اور بم میں مر گئے، لاس ہو گیا۔ اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ بڑی خطرناک قسم کا بھی ایک کا بزنس ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ بڑے ونڈکٹیو ہوتے ہیں، دل میں بات رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی سے بدلہ لینا ہو تو دے کین گو ٹو اینی لمٹ ایکچولی۔ اٹس اے مچ ایزیئر کہ ہم یہاں پہ پولیس کو برائب کر سکتے ہیں، ایجنسیز اس طرح کی جو ہے اینٹی نارکوٹکس جو ہیں، کوئی اس طرح کا پلان آپ کو نظر آتا ہے کہ جو یوزلی یہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ زبردستی ان کی گاڑی میں کچھ رکھ دیا جائے، پکڑ لیا جائے بیکاز ونڈکٹیونیس ہے؟ یا دیکھیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک کیس تھا گجرات کا، جی میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 6 نشئی جو ہیں وہ پکڑ لیے پولیس نے ایک ٹھیکیدار کے کہنے پہ 7 مرغیوں کی چوری کے یا گمشدگی کے الزام میں، ٹھیک ہے، اور بعد میں حوالات میں ایک کے قبضے سے جو ہے نا وہ پڑیا برآمد ہو گئی، رائٹ۔ اب سر بات یہ ہے کہ پڑیا کی ایک میکنگ کی ڈیٹ ہے جب جو لیب ہماری ثابت کر سکتی ہے کہ یہ بنی کب تھی، رائٹ۔ ایکچولی پولیس کے پاس سے اگر نکلے گی نا کوئی ڈرگ تو وہ 100 سال پرانی ہوگی، وہ تو وہی ہے نا جو انہوں نے پرانی ہے، روٹیٹ کرتی رہتی ہے، اٹھا کے سب پہ ڈال، کبھی مجھے ڈالیے کبھی آپ پہ ان پہ۔ سر میں اس لیے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیل میں جائیں تو آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جن سے ڈرگ ریکور ہوئی اور وہ وہی تھے جن کو شاید پھنسایا گیا، جی ہاں، رائٹ، کیونکہ اچھا 250 گرام اس لیے نکلتی ہے کہ اس کی سزا بھی بڑی اچھی خاصی میکسیمم ہو جاتی ہے، اور ناقابل ضمانت جرم بھی بعض اوقات بن جاتا ہے۔ تو سر پھنستا چھوٹا تھا، بڑا کبھی آج تک پھنسا نہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں 67 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نشئی ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ینگز ہیں، یوتھ ہماری جو ہے نا وہ کالجوں کے بعد جو آپ نے شروع میں کہا کہ ساری نشے کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کا شکار کر کون رہا ہے؟ ہماری ساری ساحلی پٹی جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس میں ٹاپ 3rd لیول پہ ایک وانٹیڈ مین ہے، جسے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ 3رے نمبر پہ دنیا میں وانٹیڈ مین ہے، وہ اس کو انہوں نے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ ڈرگ
کا پاکستان سے ڈیلنگ کرتا ہے، ڈرگس کا بزنس اس کا پاکستان اور آگے ساحلی پٹیوں کے راستے ہے۔ اب سر بات یہ کہ یہ تو بات وزیر داخلہ کی بالکل صحیح ہے کہ طاقتور لوگ اس میں ملوث ہیں، اب ہم نے ایک بات پہ غور نہیں کیا کہ وزیر نارکوٹکس نے داخلہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے وہ منسٹر اسٹیٹ داخلہ کے تھے، تو منسٹر نارکوٹکس نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے کئی ہفتوں تک ان کی گاڑی کو مانیٹر کیا۔ ان کی وائف نے تردید کی کہ انہوں نے کبھی لانگ ٹریول نہیں کیا اپنے شوہر کے ساتھ، کیا پراسراریت تھی، اب ہو سکتا ہے نہ کرتی ہوں لانگ ٹریول نہ کیا انہوں نے، لیکن خواتین تو کوئی بھی ہو سکتی ہیں نا، مطلب کوئی ہو سکتا ہے ایم پی ایم این اے کوئی کینڈیڈیٹ ہوں یا کوئی ویسے ہوں، تو پولیس نے انٹرسیپٹ نہیں کیا، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہی والی 15 کروڑ 17 کروڑ کی جو 15 کلو ہیروئن ہے یہ لے کے پھرتے رہیں، وہ کوئی نئی چیز لے کے پھرتے رہے ہوں گے۔ اور خود امریکنز دیکھیے، امریکنز کو پتہ تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں پہ ہے، لیکن انہوں نے ٹائم دیا، پورا چیک کیا، چیک کرنے کے بعد ساری چیزوں کے انہوں نے پھر حملہ کیا۔ اب سر بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ دیکھ لیں اور حملہ آور ہو جائے، پورے نیٹ ورک کو توڑنا ہوتا ہے، نیٹ ورک کو پکڑنا ہوتا ہے، اس میں انوالو کون کون ہے، کہاں ہے، کس جگہ پہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ بھی رائے ہے کہ انٹرنیشنل مافیا کے کچھ لوگوں سے انٹرسیپشن ہوئی تو انہوں نے بتایا ان کا نام۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس میں مافیا کے کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل ہیں، لیکن کسی کے چہرے پہ سر نہیں لکھا ہوتا، لوگ ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ شکل بڑی شریفانہ ہے، شریفانہ شکل تو ہے، لیکن انہوں نے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ایک بہت معزز خاتون کے بارے میں کہا کہ وہ تو 3 مہینے کا بچہ لے کے آئیں، اور اس کے پر اس وقت چیف منسٹر تھے منظور بھٹو صاحب، انہوں نے پرچہ دے دیا جنگ میں یا سرگودا میں، یہ دونوں شہر میں ہمیشہ کنفیوز کر جاتا ہوں، اور بعد میں پھر رانا اکرام ربانی نے صوبائی اسمبلی میں مزاحمت کی کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، ان کو اس طریقے سے رسوا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے کہنے پر پرچہ وڈرا ہوا، رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ پرچہ ہوا، ان کے کہنے پہ پرچہ ہوا تھا۔ اب سر بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اتنے بھولے سمپل سادے تو ہوتے نہیں ہیں۔ ہمیں 3 چیزیں ہمیں بالکل نہیں اگنور کرنی چاہیے۔ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشنز ڈرگس کے بزنس میں ملوث ہیں، دنیا مانتی ہے کہ طاقت اور مافیا کا ساتھ ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دنیا مانتی ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے اور ہیروئن اور یہ جو ہے یہ بھی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے رولز اس پہ اتنے اس لیے زیادہ سخت نہیں ہیں، سخت تو ہیں لیکن کہیں کہیں وہ پرمیشن بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے متعدد ریاستوں میں، کچھ نے تو ابھی ٹرمپ کے زمانے میں ماری جونا کی پرمیشن دے دی کہ آپ پی لو، یہ جی ہے، جی بالکل، پورے کینیڈا میں ہے، اور 8-10 ریاستیں میں ابھی بھی جو نیکسٹ پرائم منسٹر آنے والے ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے بھی مافیا کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی ریمارکس دے دیے تھے۔ خود 2-3 کینڈیڈیٹس جو اب آؤٹ ہو گئے ہیں، ایک انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی سوٹا کبھی لگا ہی لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوٹے چھوٹے لوگ لگاتے رہتے ہیں، تو یہ سر ہمارے ہاں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو بھی کموڈٹی پکڑی گئی ہے، میں پھر کہوں گا جو بھی کموڈٹی پکڑی گئی ہے، فرانسک لیب بتا دے گی کہ یہ بنی کب تھی، رائٹ، یہ کتنی پرانی ہے بھی، یہ ایسا تو نہیں 50 سال پرانی جو ہے ان کے کسٹڈی میں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں اور پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک موجود ہیں، ان کو ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کے اندر کریک ڈالنا ہے، ان کو ختم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ نپ دی ایول ان دا بڈ، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ختم کیا جائے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ جیسا طاقتور ملک نہیں ختم کر سکا، ٹھیک ہے، اس پہ مافیا پہ ورلڈ وائڈ کتابیں ہیں، ان سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اور پلینس چاہیے، وار بھی باقاعدہ مافیا کے ساتھ ہی وار ہو رہی ہے نا، میکسیکو میں کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اٹلی میں کس کے ساتھ وار ہوتی رہی ہے، تو یہ جو بڑی بڑی جنگیں، بڑی سے مطلب جو اندرونی خانہ جنگیاں ٹائپ ہیں، انہوں نے سرنگیں کھود کے، تو امریکہ کے تھا کہ سرنگ کھود کے تو اس نے امریکہ میں سپلائی دے دی تھی، جہاز تھے جو ابھی کوئی ایک آدمی کو 100 سال 100واں سال اس کا ہوا ہے جس پر ورلڈ وائڈ رائٹ اپ چھپے ہیں، اور وہ مافیا کا آدمی تھا، اور اس نے بعد میں ایک اپنی پلین کمپنی بنا لی تھی، اور پھر وہ انڈیا اور افغانستان کے مابین ٹریول کرتا رہا، اور جب پکڑا گیا تو اس نے انڈیا کو آفر دی کہ میں اپنے پلین وار میں چائنا کے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، مطلب مافیا اتنا طاقتور ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ورلڈ وائڈ بھی ہے، تو ہم یہ نہیں، یہ ایک ایزمپشن سی ہیں کہ ہم اس میں کہیں کہ مافیا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے, 67 لاکھ لوگ پی رہے ہیں, اور اس میں پیسے کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹوں کے صرف مقدمے دیکھ لیں تو اس میں سر بے شمار لوگ مرڈر ہو چکے ہیں جو مافیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں پولیس والے بھی مرڈر ہو چکے ہیں, حتیٰ کہ لوگوں کی گاڑیوں کی ڈگیوں میں سے ہیروئن نکلتی ہے اور بعد میں پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے. سر میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ممالک میں ڈرگ اور منی لانڈرنگ, یہ دو بڑے ایشوز ہیں جس میں سزائیں کاٹ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں, اور آج جہاں پہ معززین بنے ہوئے ہیں اور ان کا بھی سیاستدانوں سے بڑا قریبی رشتہ ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک پولیٹیشین نے یہ کہا کہ اب وہ یہ کام چھوڑ چکے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سزائیں کاٹی ہوئی ہیں اور وہاں کی ڈرگ منی سے دے آر ڈوئنگ بزنس اوور ہیئر. ایسے لوگوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں سر بالکل. دیکھیں, ایک تو ہمیں اپنے الیکشن کے سسٹم کو بہت شفاف بنانا ہوگا, جیسے امریکہ میں ہے کہ لوگ خود خرچی نہ کریں, لوگوں سے پیسے مانگیں اور جس کو پیسے مل جاتے ہیں وہ الیکشن میں کھڑا رہے, جس کے پاس پیسے جس کو نہیں ملتے وہ نہ کھڑا. ہاں, راس پیرو ٹائپ بھی لوگ ہوتے ہیں, بلینئر ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا پیسہ خود بھی خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں ڈونیشن لیتا. بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہیں امریکہ میں. تو ہمارے ہاں ڈرگس کی منی یوز ہوتی ہے اور کسٹم نان پیڈ گاڑیاں الیکشن کمپین میں یوز ہوتی ہیں, استعمال ہوتی ہیں, وہ تو بہت ہوتی ہیں. میں ہر کسی نے 4-5 گاڑیاں جو پورے قافلے کے قافلے کسٹم نان پیڈ گاڑیوں کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں, ابھی بھی اگر آپ الیکشن کمیشن سے رپورٹیں مانگیں گے تو وہ جو آپ کو دے گا اس میں آپ کے وہ ڈیٹیلڈ اخراجات نہیں ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے. کھانوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا, روز جو ڈیرے چل رہے ہوتے ہیں ان کا 1 روپیہ نہیں لکھا ہوگا بھائی وہ پیسہ کہاں سے آیا اور وہ کہاں کس نے خرچ کیا. دیکھیے سر, جب کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو الیکشن میں اس کی بڑی مانیٹرنگ کے لیے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بہت ہیوج سسٹم چاہیے. میں کنونس ہوں اور میں وکلا برادری سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی الیکشن سیل کو اسٹرانگ بنانے کے لیے بالکل ان کا ساتھ کھڑے ہوں کہ ان کے پاس مانیٹرنگ کا ایک ہیوج سسٹم ہو, کیونکہ جب تک سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک ڈرگز منی جو ہے وہ یوز ہوتی رہے گی الیکشن کمپین میں. مثلا ہمارے قبائل اور افغانستان کے کئی قبائل جو ہیں وہ آپس میں قبائل کے ہونے کے ناطے رشتہ دار ہیں. جیسے ہے نا بٹ ہے تو وہ جو 1300 سال پہلے بٹ پیدا ہوا تھا اس کا کزن ہے. تو اچکزئی ٹرائب ہے, اس کے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈرگس میں اور بلوچستان میں بھی کرتے رہے. اسی طرح اب وہ ظاہر ہے ایک پیسہ تو پھینکیں گے. ابھی جیسے امریکہ نے BLA کو ڈکلیئر کیا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ اسی بلوچ لبریشن آرمی کو امریکہ پہلے سپورٹ کرتا رہا, اسی بلوچ لبریشن آرمی کو فنڈنگ ہوتی رہی انٹرنیشنل مختلف اداروں سے, اسی بلوچ لبریشن آرمی کے بینرز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں لہرائے گئے, جس پر پاکستان نے پروٹیسٹ کیا. اب چینج کیوں آئی ہے؟ اب چینج سر اس لیے آئی کہ جب FATF میں پاکستان پر دباؤ پڑا تو پاکستان سارے جب نیٹ ورک کو کھنگالنا شروع ہوا تو اس نے امریکہ کو کہا کہ بھائی صاحب ہاں ٹھیک ہے, پیسے تو یہ پیسے ہیں. اور ابھی 17 جولائی کو جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے کلبھوشن کا. کلبھوشن کے فیصلے سے پہلے بلوچستان کے نیٹ ورک کو ڈکلیئر کرنے کا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فیصلہ کلبھوشن کے خلاف آنے والا ہے. کیونکہ بلوچستان میں جو ٹیررسٹوں کا نیٹ ورک تھا, جو جتنا بھی تھا, چاہے ٹیررسٹ ہوں لوکل یا, اور وہ پیسہ تو مافیا کا یوز کر رہے تھے کیونکہ انڈین سپورٹ فائنینس کی کہاں سے آ رہی تھی؟ صحیح بات. یا تو اسمگلنگ کا پیسہ تھا کیونکہ بڑے بڑے لوگ سارے اس میں وہاں کے ایران کا جو خام پٹرول ہے اس کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. خود اب بھی 2-4 دنوں سے یہ چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں کہ پولیس کا بھی جو لوگ ہیں DSP اور اس لیول کے لوگ وہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹ کے اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اب پیسہ جو ہے وہ ہیروئن کا بھی ہے, ہیروئن مینس نشہ, اس کا پیسہ بھی ہے, پیسہ پیٹرولیم پروڈکٹ کا بھی ہے. تو یہ سارے مل کے ایک ایسے تکون بنا رہے ہیں ملک کی پالیٹکس میں جو بہت ہی خوفناک ہے. اور اس کو کچلنے کے لیے میں بالکل اس چیز پہ کنونس ہوں کہ عمران خان جیسے لفظ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, تو تھوڑا سا نرم کر دیتا ہوں کہ پتھر دل آدمی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. عمران خان جیسے پتھر دل سے مراد یہ ہے کہ اسٹرانگ آدمی کی ضرورت ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل لحاظ نہ کریں, بیکاز یہ وہ لوگ ہیں
جن کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان نشاور چیزوں کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی کا فیبرک خراب ہو رہا ہے، اور شاید جس کی وجہ سے ہمارا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ارسپیکٹو کہ کون کیا ہے اور کہاں پہ ہے، اگر وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، they should be dealt with the iron hand. Thank you.